سید محسن نقا من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وواتد بالصخور میدان عرضه اول الدین معرفته وکمال معرفته التصدیق به وکمال التصدیق به توحیده سبحان اللہ وکمال التوحید الاخلاص له وکمال الاخلاص له نفی الصفات عنه لشہادت کل صفت انها غیر الموصوف وشہادت کل موصوف انه غیر الصفت فمن وصف اللہ سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد سناه ومن سناه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد اشار الیہ ومن اشار الیہ فقد حده ومن حده فقد عده صلوات بلند آواز الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بشیرنا المسدد نذیرنا المؤید المصطفى الامجد محمود الاحمد بالقاسم المحمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین خاندان زہرا پہ بلند آواز سے صلوات ہے۔ مزاج عالی پہ ناگوار نہ گزرے تو تکلیف کریں، صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ طبیعتوں اور نیتوں کو اگر گردش دوران کی حبس آلود تھکن اجازت دے تو تھکن شکن صلوات پڑھیں سارے حضرات۔ بڑی نوازش جاری سے بہت زیادہ گرمی اور مجمع انتہائی خاموش طبع، اس طرح کے خاموش مجمع میں ٹھیک کر چھوڑ اگر 4-5 مجالس اور نہ ہوتی اور مجھے اور جگہوں پہ حاضری نہ دینا ہوتی تو شاید میں کافی دیر تک آپ کی اس خاموشی کو توڑنے کی کوشش کرتا، چونکہ ہم مانتے اس حسین کو ہیں جس نے نو کے نیزہ پہ بھی چپ رہنا جرم سمجھا۔ ذرا ذرا بولتے آؤ میرے ساتھ ساتھ، میری حوصلہ افزائی ہوتی جائے گی۔ آپ نہیں بولیں گے تو میں زیادہ سے زیادہ 5-7 منٹ پڑھ سکوں گا، اور یہ نہیں کہ میں جانتا نہیں یا آپ مجھے نہیں جانتے یا کوئی اجنبیت ہے۔ یہ دور ایسا ہے کہ شیعہ کو بولنا چاہیے، صحیح ہے نا؟ یہ دور ایسا ہے کہ شیعہ چپ رہیں تو عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ جنہیں خاندانی طور پر وراثت میں نہ بولنا ملا ہے وہ بھی بول رہے ہیں۔ آپ نہ بولیں تو پھر بات تو کوئی نہیں، آپ کے سامنے ہے سارا کچھ۔ میں پہلا لفظ کہتا ہوں، اگر سمجھ میں آ جائے تو اس دوپہر کے عالم میں اگر میں علی کا واسطہ اللہ کو بھی دوں وہ بھی نہیں ٹھکرائے گا۔ تم میں سے ہر مومن کو علی کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں، اگر میرا لفظ سمجھ میں آ جائے تو بولنا ضرور ہے۔ ہاں جی،
یہ پہلا لفظ ہے، اسے توجہ سے سن لیں، اس کے بعد آپ کی مرضی بولے یا نہ بولے. بسم اللہ. بسم اللہ میرا بزرگ. یہ ہر مجلس میں چونکہ ہوتا ہے، اسے پتہ ہے میں پڑھتا کیسا ہوں، یہ حوصلہ افزائی کیسے کرتے ہیں. چاچا بالکل خاموش ہیں. بھائی فدا حسین شاہ صاحب پہلا لفظ عرض کر رہا ہوں، میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، دیکھیں میری طرف. ساری کائنات میں پہلا لفظ ہے. ساری کائنات میں 18,000 عالمین میں ساری کائنات میں جس انسان کا چہرہ دیکھ کر کافر کو اللہ یاد آئے اسے علی کہتے ہیں. ذرا میں چل کے تاکہ پتہ چلے کہ علی کو یاد کرنے والے. ساری کائنات میں قبلہ جس انسان کا چہرہ دیکھ کر کافر کو اللہ یاد آئے اسے علی کہتے ہیں. جو انسان آسمانوں کو متروکہ جائیداد قرار دے کر زمین کی ولدیت اس وقت تک قبول نہ کرے جب تک اللہ کے گھر کی رجسٹری اپنے نام منتقل نہ کرائے اسے علی کہتے ہیں. سلامت رہو، سلامت رہو. لطف آیا نا؟ بڑی نوازش حضور، بہت شکریہ میرے بزرگوں. جو انسان آسمانوں کو متروکہ جائیداد قرار دے کر زمین کی ولدیت اس وقت تک قبول نہ کرے جب تک اللہ کے گھر کی مکمل رجسٹری اپنے نام منتقل نہ کرائے اسے علی کہتے ہیں. اور اللہ جسے کہے کہ اگر تم میرے گھر کی رجسٹری اپنے نام کرا رہا ہے تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ جہاں تو پہلا نقش قدم چھوڑے گا، جہاں تو نازل ہوگا، جہاں تو پہلے پہلے آئے گا، ساری دنیا کے انسانوں کی جبینیں دن میں 5 وقت اس طرف نہ جھکاؤں تو میرا نام اللہ نہیں. جاگتے آؤ، ذرا جاگتے آؤ میرے ساتھ ساتھ. اللہ نے قبلہ کائنات بنائی، محمد نے کائنات بسائی، علی نے کائنات سجائی. جیسے اس کی سمجھ میں آتا جائے میرے ساتھ بولتے آؤ. اگر علی نے چاہا اگلے سال تک تجھے مجلس کا ایک ایک لفظ یاد رہے گا. مجھے خوشی ہے چند سننے والے اور سمجھنے والے یہاں موجود ہیں، اور اس لیے میں اسی معیار پہ مجلس پڑھوں گا جس معیار کا علی ہے. اگر تیری آواز سڑک تک جی ٹی روڈ تک نہ گئی تو جان علی جانے. ہاں جی، تو جو بیٹھا رہے خیبر کی افواج کی طرح کھانا کھا کے بھی چپ رہے. نعرہ حیدری. قبلہ اللہ نے کائنات بنائی، محمد نے کائنات بسائی، علی نے کائنات سجائی. اللہ نے رزق تخلیق کیا، محمد نے رزق ترتیب دیا، علی نے رزق تقسیم کیا. جاگتے آؤ. نعرہ حیدری. شاہ صاحب جن کے شناختی کارڈ میں آج بھی ولدیت کا خانہ خالی ہے وہ کیا جانے علی کون ہے. جاگتا میرے ساتھ ساتھ. سلامت رہو، مہربانی ہوگی. ہمارے خلاف دیواروں پہ شیعہ کافر، کافر کافر، شیعہ کافر لکھو جتنا لکھ سکتے ہو. اپنے مقدر کی طرح دیواریں کالی کرو. ذرا جاگتے آؤ میرے ساتھ ساتھ. اگر لطف نہ آئے تو پھر میں ضامن ہوں. ہاں یہ نہ گھبرانا کہ ساتھ والا داد دیتے ہوئے کیا کہے گا، شرمانا نہیں. ہاں بالکل علی سب کا مولا ہے. کیونکہ جو لوگ غدیر خم میں بھی مبارکباد دیتے ہوئے چپ ہو گئے تھے ان کا انجام آپ کو پتہ ہے. اپنے مقدر کی طرح دیواریں کالی کرو. ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اپنے ضمیر کی سیاہی دیواروں پہ انڈیل دو.
ذرا جاگو سرکار پوری تو ہو جائے. اپنے ضمیر کی سیاہی دیواروں پہ انڈیل دو, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, بلکہ میں تو خوش ہوتا ہوں. جیو نوجوانوں, تم بھی خوش ہوا کرو. اس لیے قبلہ خوش ہوتے ہیں کہ 1400 سال بعد تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. ذرا جاگو, ذرا جاگو. 1400 سال بعد تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. شاہ صاحب قبلہ 1400 سال پہلے 1400 سال پہلے 1400 سال پہلے جن کے آباء و اجداد اور باپ دادا نے علی کے باپ ابو طالب کو کافر کہا تھا, آج ہمیں کافر کہہ رہے ہیں. نعرہ حیدری. خوش ہوتا ہوں میں. انہوں نے ابو طالب کو کافر لکھا, ان کی اولاد ہمیں کافر لکھ رہی ہے. ہم تمہیں جواب نہیں دیں گے, ہم کافر کے بدلے میں تمہیں کافر نہیں لکھیں گے. ہماری توہین ہے. دشمن بھی حلالی ہو تو لطف آتا ہے. جاگتا ہے نا, ذرا جاگتے ہو میرے ساتھ ساتھ علی کا واسطہ. قبلہ تھوڑی سی تلخی گوارا کر لے. دشمن بھی حلالی ہو شادی تو لطف آتا ہے. تیرے جیسے دشمن کیا جواب دے. ہم تو مباہلہ کرتے ہیں. سلامت رہو, سلامت رہو, سلامت رہو, جاگتے آؤ. ہم مباہلہ کرتے ہیں. اس علاقے میں گرمی کے موسم میں دوپہر کے وقت مباہلہ کا وقت ہے. آؤ مباہلہ کرتے. میرے سید بھائی بھی بیٹھے ہوئے, آؤ مباہلہ کرتے ہیں. توجہ میری جانب. اگر آپ بھی تو نہ بولے, تو جان اور نجف کا والی جانب بولتا ہے میرے ساتھ. کرنا ہے مباہلہ. کیوں آہستہ کہتے ہو بھائی؟ تم جھوٹ پہ ہو, تم تو حق پہ ہو. کرنا ہے مباہلہ, سارے بولو. رب کعبہ, تجھے کعبہ کی قسم. رب محمد, تجھے محمد کی قسم. رب علی, تجھے علی کی قسم. رب فاطمہ, تجھے فاطمہ کی قسم. رب حسن, تجھے حسن کی قسم. رب حسین, تجھے حسین کی قسم. بارلا اتنی قسمیں دے کے محسن نقوی اپنی شیعہ قوم کی طرف سے, اپنے بھائیوں بزرگوں نوجوانوں کی طرف سے, اپنی ماؤں بہنوں کی طرف سے تیری بارگاہ میں اتنی قسمیں دے کے مباہلہ چاہتا ہے. بار الہ تجھے قسم ہے محمد کی, علی کی, فاطمہ کی, حسن کی, حسین کی, اولیاء کی, انبیاء کی, فرشتوں کی, ملائک کی, تجھے اپنے خلاق ہونے کا واسطہ خالق ہماری دعا قبول کر لے. جیسا کافر ابو طالب تھا ویسا کافر ہمیں بنا. جاگتے ہو. جیسا کافر ابو طالب تھا ویسا کافر ہمیں بنا. جیسا مسلمان ابو سفیان تھا ویسا مسلمان انہیں بنا. جاگتا جاگتا میرے ساتھ ساتھ. جیو, سلامت رہو قبلہ. بالکل ٹھیک ہے. یہ ہے مباہلہ. خالق جیسا کافر ابو طالب تھا ویسا کافر ہمیں بنا. جیسا مسلمان ابو سفیان تھا ویسا مسلمان انہیں بنا. خالق تجھے واسطہ ہے اپنی عزت کا, جہاں ابو طالب کے بیٹے علی کو بھیجے وہاں ہمیں بھیجنا. جہاں ابو سفیان کے بیٹے معاویہ کو بھیجے, جاگو جاگو جاگو, وہاں انہیں بھیجنا. ہاں جی, ہاں یہ بھی وہیں جائے. دیکھو بوڑھا بزرگ ہے, وہ بول رہا ہے نوجوانوں تمہارے لیے حیرت ہے. میرے ساتھ ساتھ بول. جہاں ابو طالب کے بیٹے علی کو بھیجے وہاں ہمیں بھیج. جہاں ابو سفیان کے بیٹے معاویہ کو ڈالے وہاں انہیں بھیج. جہاں ابو طالب کے پوتے حسین کو بھیجے وہاں ہمیں بھیج. جہاں ابو سفیان کا پوتا یزید جائے, اب بھی تو ہو جاؤ تمہاری مرضی. نعرہ حیدری. سلامت رہو قبلہ. نعرہ حیدری. تجھے کیا پتا علی کون ہے؟
تو کیا جانے؟ تجھے اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہیں؟ جمعہ کی نمازیں بدھ کو پڑھانے والے کیا جانے علی کون ہے؟ خوش نصیبی ہماری، ریالوں کی بارش تجھے نصیب۔ ہاں پوری توجہ۔ دستور تیرا اسوہ شبیر نہیں ہے، پھر تھک جاتے ہو، پھر چپ ہو جاتے ہو۔ علی کا واسطہ میں دیے کھڑا ہوں، چپ نہ ہو جاؤ۔ جیسے جاگتے آ رہے ہو، مجھے رزق مل رہا ہے علم کا۔ سلامت رہو قبلہ، سلامت رہو۔ قبلہ ایک ربائی سنا رہا ہوں 4 مصروں کی۔ دستور تیرا اسوہ شبیر نہیں ہے، ایمان تیرا تخریب ہے، تعمیر نہیں ہے۔ شاباش شاباش شاباش۔ دستور تیرا اسوہ شبیر نہیں ہے، ایمان تیرا تخریب ہے، تعمیر نہیں ہے۔ ایمان تیرا تخریب ہے، تعمیر نہیں ہے۔ ایمان تیرا تخریب ہے، تعمیر نہیں ہے۔ شیعوں پہ لگا دیتا ہے تو کفر کے فتوے، اسلام تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ آخری آدمی تک یہ پیچھے جو میرے افغان مہاجرین بھائی بیٹھے ہیں نعرہ نہیں لگا رہے، نعرہ حیدری۔ کئی دفعہ قبلہ، کئی دفعہ۔ دستور تیرا اسوہ شبیر نہیں ہے۔ علی سے دشمنی نہ کر۔ علی تو 1400 سال بعد بھی اپنے دشمن کا انجام ہر آدمی کو ٹیلی ویژن پہ دکھا دیتا ہے۔ جاگتا ہے نا قبلہ۔ علی کے دشمن کو میرے دور میں بھی نہ آسمان جگہ دیتا ہے نہ زمین پناہ دیتی ہے۔ غلط کہہ رہا ہوں قبلہ؟ زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی۔ جاگتے آؤ میرے ساتھ۔ تیرا نعرہ میں نے جی ٹی روڈ پہ پہنچانا ہے، نجف تو نہیں؟ اچھا قبلہ سلامت رہو، بڑا خوبصورت بات ہے۔ کہتے ہیں نجف تک جائے گی آواز۔ زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی۔ جاگتا جاگتا جاگتا۔ زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی۔ علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لو محسن، وہ مرتے ہیں تو ان کی شکل پہچانی نہیں جاتی۔ سلامت رہو، سلامت رہو۔ ہر درد کے لبوں پہ سجا ہے دوا کا نام۔ تھوڑی سی خوبصورت باتیں کرو۔ ہر درد کے لبوں پہ سجا، یہ آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، ہر درد کے لبوں پہ سجا ہے دوا کا نام۔ ہر درد کے لبوں پہ، اسٹیج سیکرٹری صاحب قریب بیٹھنے والوں سے رسول بھی ڈرتا تھا۔ ہر درد کے، جی ہاں جی ہاں جی، ہر درد کے لبوں پہ سجا ہے دوا کا نام۔ حاجت سے پوچھ لے کبھی حاجت روا کا نام۔ سلامت رہو، سلامت رہو۔ ہر درد کے لبوں پہ سجا ہے دوا کا نام، حاجت سے پوچھ لے کبھی حاجت روا کا نام۔ بابا آپ کے لیے، حضور آپ کے لیے، سرکار آپ کے لیے، جناب آپ کے لیے گھروں میں لکھ کے لگانے والے 4 مصرے پڑھ رہا ہوں۔ ہر درد کے لبوں پہ سجا ہے دوا کا نام، حاجت سے پوچھ لے کبھی حاجت روا کا نام، حاجت سے پوچھ لے کبھی حاجت روا کا نام۔ تجھ کو یقین نہ ہو تو کبھی آزما کے دیکھ، کیا مشکل کی موت ہے میرے مشکل کشا کا نام۔ سلامت رہو۔ کعبہ علی کا، مسجد و منبر علی کے ہیں،
یقیناً. ہاں کعبہ علی کا واہ واہ کیا کر، تیری آواز بھی ٹیپ میں محفوظ ہو جائے گی، ورنہ گھر والے کہیں گے خرید کے لایا ہے. کعبہ علی کا، مسجد و منبر علی کے ہیں، دھرتی علی کی ہے، یہ سمندر علی کے ہیں. کعبہ علی کا، مسجد و منبر علی کے ہیں، دھرتی علی کی ہے، یہ سمندر علی کے ہیں. محشر میں کیوں اداس ہے، نام علی تو لے. کیوں؟ سوداگران خلد گداگر علی کے ہیں. اب نعرہ سنا مجھے بہت بلند. سلامت رہو قبلہ. کس نے کہا کہ مفتی و ملا کے شر میں آ؟ جیو ہاں جی، کس نے کہا کہ مفتی و ملا کے شر میں آ، یا دشمن علی کے حدود اثر میں آ؟ سلامت رہو، سلامت رہو. کس نے کہا کہ مفتی و ملا کے شر میں آ، یا دشمن علی کے حدود، پوری توجہ، یا دشمن علی کے حدود اثر میں آ، یا دشمن علی کے حدود اثر میں آ، یا دشمن علی کے حدود اثر میں آ. جنت خریدنے کو چلا ہے تو جان من بہلول کے سجے ہوئے نیلام گھر میں آ. نعرہ حیدری. یہ نعرے لگاتے ہو اور میں پڑھتا جاؤں. میرا جی چاہتا ہے اتنے بڑے مجمع میں، اس خوبصورت مجلس میں، قبلہ 22 سال کے کریل جوان علی کا احد کے میدان میں. جلدی میرے نوجوان بیٹھ جاؤ، میرا لفظ کوئی ضائع ہو گیا مجھے تکلیف ہوگی، کیونکہ پہلے اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے مجھے جو ٹائم دیا ہے اس میں آدھا ٹائم میں رباعیوں میں پڑھ گیا. ہفتے 1 گھنٹہ ٹائم تھا، آدھ گھنٹہ ہو گیا. اور میں نے کہا آدھ گھنٹہ ہو گیا. اسٹیٹ سیکرٹری صاحب کہتے ہیں بالکل. میں نے کہا بقایا کہنے لگے آدھ گھنٹہ. اچھا جی، ہاں اچھا جی. نہیں جی میرا بھائی ہے. دعا مت چاچا. میرا جی چاہتا ہے 22 سال کے کریل جوان علی کا احد کے میدان میں احد کے دشمنوں پہ پہلا حملہ سناؤں. سرکار ایک ایک لفظ میرا سنتے آئے. بڑے خوبصورت سننے والے سامعین بیٹھے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں، میں سمجھا تھا شاید گرمی لگی ہوئی ہے. آپ واقعی بولتے ہیں، اسی طرح بولتے آئے. احد کے دشمنوں پہ احد کے میدان میں کل ہو واللہ احد کے عینی شاہد علی کا پہلا حملہ. جاگتا جاگتا سرکار، کل ہو واللہ احد کے عینی شاہد علی کا پہلا حملہ. علی جوان ہوا. اگر میں بھی کہہ دوں علی جوان ہوا کوئی خوبی نہیں. تو اب سن یا نہ سن، قیمت لوں گا علی سے جو لفظ میں کہہ رہا ہوں. داد اور دعا میرا حق بنتا ہے. جی چاہے تو میرا حق مجھے دیتا جا، جی نہ چاہے تیری اپنی مرضی. میں دعا دے کے چلا جاؤں گا. موسم شباب نے علی کے خد و خال سے خوشبو کی بھیک مانگی. شاباش شاباش شاباش. کوئی تو یاد کرے گا قبلہ. موسم شباب نے علی کے خد و خال سے خوشبو کی بھیک مانگی. جوانی کی رت نے علی کے نقش قدم سے پہلی بار اذن جوانی مانگا. 22 سال کا علی جوان ہوا. احد کے 4000 دشمنوں نے احد کے میدان میں قبضہ کیا. پیغمبر کہتا ہے یا علی، مدینے سے باہر 4000 دشمن، تیرے میرے اور اسلام کے مشترکہ دشمن. ذرا جاگتا.
یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. جو علی کا دشمن وہ محمد کا دشمن، وہ حسین کا دشمن، وہ اسلام کا دشمن. جو محمد کا دشمن وہ علی کا دشمن، جو اسلام کا دشمن وہ ان دونوں کا دشمن. اس لیے کہ اسلام لقب ہے محمد کا، خطاب ہے علی کا، تخلص ہے حسین کا. سبحان اللہ. یہ لفظ ہے. واجبہ. یا علی 4000 دشمن ہے. توحید اور نبوت کی افواج قاہرہ کا متفقہ چیف آف دی آرمی اسٹاف علی سبحان اللہ. مسکرا کے کہتا ہے یا رسول اللہ تو اذن عطا کر، اپنی انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کی نوک سے جو سورج کو واپس بلانے کا اختیار رکھتا ہے 4000 کی حیثیت کیا ہے؟ سلامت رہے، جاگتا ہے میرے ساتھ ساتھ. 4000 کی حیثیت کیا ہے؟ شاباش یا علی، میرا جی چاہتا ہے میں خود سامان جنگ تیرے جسم پہ سجاؤں. گرمی کا موسم، سورج ابھرا ہوا، 22 سال کا علی. پیغمبر نے حمزہ کا خود علی کے سر پہ رکھا، ابو طالب کی زرہ پہنائی، عبد المطلب کا کمر بند باندھا، عبداللہ کے نالین پہنائے. علی سج کے کھڑا ہوا، دھوپ میں چلتے ہوئے اپنا سایہ دیکھ کے علی محمد سے کہتا ہے کیسا لگ رہا ہوں؟ ہاں تو سن رہا ہے یا نہیں سن رہا؟ کیوں بابا سارے سن رہے ہو نا؟ سلامت رہو. کیسا لگ رہا ہوں؟ شاباش یا علی. آگے آگے محمد، پیچھے پیچھے علی. علی کے نقش قدم پہ قدم رکھتے ہوئے مسلمان مجاہدین اور کمانڈوز. قبلہ تواڈے نانے سن آج میری نانی بھی سی ہے. اب نعرہ سناؤ مجھے جتنا بڑا علی ہے. سننا ہو محسن نقوی کو تو خوبصورت مجلس سنا کرو آئندہ کے لیے. ہاں تھوڑا سا وقت بھی مجھے دیا کرو تاکہ پورے انداز میں مجلس ہو. یا سرکار. پیچھے پیچھے مسلمان. پیغمبر پہنچے، اسٹریٹجی حضور نے بنائی. سامنے درہ تھا، چوتھی جماعت میں میں نے پڑھا تھا احد کی جنگ کو، تمہیں بھی یاد ہوگی. حضور نے چند تیر اندازوں سے کہا کہ اس درے کو نہ چھوڑنا، جنگ جیتے یا ہارے درہ نہیں چھوڑنا. مسلمانوں کی قبلہ فطرت ہے. رسول نے 2 باتیں کہیں، کہا درہ نہ چھوڑنا، تیر اندازوں نے درہ چھوڑ دیا. دوبارہ کہا در نہ چھوڑنا. جاگو یار جاگو میرے ساتھ ساتھ. انہوں نے در چھوڑ دیا، بھٹک گئے. جنگ جیت لی گئی. مال غنیمت لوٹنے والوں نے، کیونکہ علی کی سپاہ تو نہیں تھی، وہ تھی سپاہ صحابہ. یار جاگتے آؤ، میں تو اپنی قوم کو جگا رہا ہوں نا. سپاہ صحابہ تھی قبلہ. یہ پہلی دفعہ ہم نے شاہ صاحب سنا ہے سپاہ صحابہ کی انجمن. کبھی سپاہ کی بھی انجمن ہوتی ہے، کبھی سنا ہے تم نے فوجیوں کی سپاہ کی انجمن؟ انجمن تو اور ہوتی ہے. گھر تک یاد رکھو گے محسن نقوی کے فکر ہے. سپاہ صحابہ مال غنیمت لوٹنے کے لیے دوڑ پڑی، اور پھر دوڑ پڑی، پھر اولمپک کے کھلاڑیوں کو بھی مات کر دیا. نہ شرمندگی نہ حیا. پیغمبر بلاتا رہا، واپس آئے کوئی نہیں. قرآن کہتا رہا میرے محمد نے بلایا، جس نے جواب نہیں دیا کافر ہو گیا. انہوں نے دوبارہ کلمہ نہیں پڑھا، پھر بھی مسلمان رہے. اے جاگو نا یار. دوڑتے رہے. ایک علی تنہا، 22 سال کا علی. شاید جب 4000 کافروں میں محمد گھر گیا، ایک گستاخ کافر نے پتھر مارا، حضور کا دانت شہید ہوا، ابا خون آلود ہوئی. دوسرے نے پتھر اٹھایا. اس وقت محمد کو یاد آیا کہ وحدت کی یونیورسٹی میں نبیوں کو جو پہلا درس دیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب مشکل میں گھر جاؤ کس کو یاد کرنا. اس وقت دونوں ہاتھ بلند کر کے پیغمبر کہتا ہے مشکل کے موسم میں، مشکل کے عالم میں اللہ کی قیمتی ترین امانتوں کا تحفظ کرنے والے علی کہیں ہے تو جلدی آ.
اب تو نہ بول، تیری مرضی. نعرہ حیدری. سلامت رہو. جن کی رگوں میں علی مولا کی محبت اور مودت ماں کے مقدس دودھ کی طرح خون میں حل ہو کے گردش کر رہی ہے، بلا خوف تردید دشمنان علی، گرمی کے خوف سے بے نیاز ہو کر دونوں بازو بلند کر کے اتنا بڑا نعرہ لگاؤ کہ اگر جبریل آسمان پہ ہے تو اس مجلس کے درمیان میں بیٹھ کے سننے آ جائے. اب دیکھتا ہوں میں. شاباش. سلامت رہو قبلہ. کہیں آ تو یا علی جلدی آ. جگہ ہے اس لیے کہ میں وہ فکرہ بول رہا ہوں جس میں سید زادے سے لے کے آپ سب سے داد اور دعا لینا چاہتا ہوں. اگر فکرہ ضائع ہوا مجھے قبر تک دکھ رہے گا. بابا دیکھیں میری طرف. ننگے پاؤں علی دوڑا ہے محمد کی نصرت کو. 4000 دشمن نے گھیرا ہوا. 22 سال کا علی ننگے پاؤں دوڑ پڑا. احد کی سرزمین کا جو جو کنکر پتھر علی کے پاؤں چھوتا جاتا ہے در نجف بنتا جاتا ہے. دیکھتا ہے میرے ساتھ ساتھ در نجف بنتا جاتا ہے. علی آئے قبلہ، تلوار ماری. 13 تلواروں پہ تلوار ٹوٹی علی کی. تلوار ٹوٹ کے گری. 13 فنار ہوئے. علی نے دشمن کی تلوار چھینی، پھر وار کیا. لبیک یا رسول اللہ، میں آیا کہ آیا یا رسول اللہ، میں ابھی آیا یا رسول اللہ. پھر تلوار ماری، پھر تلوار ٹوٹ گئی. آئیں قبلہ. پھر تلوار ٹوٹ گئی. پھر علی آگے بڑھا. دیکھو میری طرف، یہ نہ سوچنا کہاں بیٹھے ہو، میں وہ حد دکھا کے جاؤں گا. علی کہتے ہیں تلوار پھر ٹوٹی. پھر علی آگے بڑھے، دشمن کی تلوار چھینتے ہیں، دشمنوں کو مارتے ہیں، تلوار ٹوٹتی ہے. یا رسول اللہ میں آیا کہ آیا. جب 300 تلوار سلطنت غیرت کے مطلق العنان سلطان عمران کے غیرت مند بیٹے علی کے ہاتھ سے جوانی کے عالم میں احد کے میدان میں رسول کی طرف جاتے ہوئے جب 300 تلوار ٹوٹ گئی، لاکھوں ملائکہ نے احتجاجی انداز میں اللہ سے کہا خالق تو دیکھ رہا ہے ہماری تسبیح چھوٹ گئی ہے، ہماری عبادت چھوٹ گئی ہے، یہ جائے گا اور پہنچے گا ضرور. بھیج کوئی ایسی تلوار جو نہ ٹوٹے نہ چھوٹے. اللہ نے حدید نازل کیا. 4 لاکھ فرشتوں نے اس حدید کو ذوالفقار میں ڈھالا. ذوالقرنین سکندر نے بوسہ لیا. قرآن کی آیت کی طرح تلوار آسمان سے نازل ہوئی. علی کی کلائی کا بوسہ لیا. علی کے ہاتھ کی نرمی کو تلوار کی گرمی محسوس ہوئی. علی تلوار کو دیکھ کے کہتے تو کون ہے؟ اب بھی تھک گیا ہے تیری مرضی. سلامت رہو قبلہ. ہاں جی حیدری نوکر میں آل محمد آپ کو سلامت رکھے. تو کون ہے؟ لطف آ رہا ہے قبلہ. تلوار کہتی ہے تیری کنیز ہوں. علی کہتا ہے کہاں سے آئی ہے؟ تلوار کہتی ہے عرش سے آئی ہوں. علی کہتے ہیں یہ تو میں جانتا ہوں ہماری کنیزیں عرش سے آتی ہیں. تو تھک گیا ہے. کیا نام ہے تیرا؟ ذوالفقار. تلوار کو دیکھ کے اب اگر لطف اٹھانا چاہتے ہیں علی مسکرا کے کہتے ہیں ٹوٹے گی تو نہیں؟ یا علی تیرے مومن تھک گئے؟ نہیں تھکے؟ ٹوٹے گی تو نہیں؟ چھوٹے گی تو نہیں؟ تلوار کہتی ہے تیری امامت کی قسم قیامت تک انگلیوں کو جنبش دیتا جا، نہ تھکوں گی نہ ٹوٹوں گی نہ چھوٹوں گی. علی کہتا ہے شاباش. تلوار کہتے ہیں تیرے بعد تیری نسلوں کے کام آؤں گی. تیرے آخری جانشین مہدی کے ہاتھ پہ مقدر کی لکیر کو بوسہ دے کے پھر سوچوں گی واپس جاؤں یا یہیں رہ جاؤں. حیدری سلامت رہو. ہاں جیو. شاباش میرا سلمان مزاج بزرگ. یہ ہوتے ہیں نا سلمان مزاج بزرگ. عمر دیکھے، طاقت دیکھیں، علی کا نام لیتے ہوئے کتنا حوصلہ ہے. اور یہ نوجوان جو بیٹھے ہیں علی کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں. علی کا نام شناختی کارڈ ہے ہمارا. جتنا آج کے دور میں نعرہ حیدری ضروری ہے کبھی نہیں تھا. ہاں سرکار، جتنا آج کے دور میں تجھے علی کی مدد کی ضرورت ہے کبھی نہیں تھی. پوری کائنات پہ علی کی تلوار کا قبضہ، علی کی تلوار کے قبضے پہ علی کا قبضہ. کہا تلوار ہوشیار،
یا رسول اللہ میں آیا کہ آیا، پہلا وار کیا تلوار کا شاہ جی، 300 سر فضا میں اڑا، تلوار کہتی ہے مولا سانس نہ لے، دوسرا وار کر، علی نے دوسرا وار کیا، 300 سر اڑا، پھر 300 سر اڑا، جب 1200 سر فضا میں اڑتا ہوا نظر آیا، علی نے تلوار کو بھی دیکھا، سروں کو بھی دیکھا، مسکرا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ پہنچ سکتا ہوں لیکن لطف لینے دے، سلامت رہو، لطف لینے دے۔ آیا کہ آیا 1200 سر، دیکھو مومنو میری طرف، 1200 سر فضا میں اڑا، جسم سے روح قبض کرنے والا اسرائیل 1200 سروں کے نیچے جو جسم گرے تھے ان کی روحیں قبض کر کے ہانپتا ہوا، سانس پھولی ہوئی، تلوار کے قریب آ کے تلوار کو بوسہ دے کے کہتا ہے آہستہ چل، ہائے 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 ہائے، سلامت رہو، جسے لطف آیا ہے نعرہ حیدری، آہستہ چل۔ تلوار کہتی ہے تو کون ہے؟ آواز ہے اسرائیل، تو کیا کام کرتا ہے؟ دونوں ایک آقا کے نوکر ہیں، تو سر اڑاتی ہے، میں روحیں قبض کرتا ہوں۔ تلوار کہتی ہے میں آہستہ کیوں چلوں؟ جی توجہ، اب اگر آسمانی نعرہ نہ آیا میں اس سے آگے ایک لفظ بھی نہ پڑھوں گا، اس لیے کہ میرے سارے کائنات اور زندگی کی محنت یہ ایک لفظ ہے۔ تلوار کہتی ہے آہستہ کیوں چلوں؟ اسرائیل کہتا ہے تو کنیز ہے، میں غلام ہوں، دونوں علی کے ملازم ہیں، دونوں ملازمت میں ہیں، دونوں کی مشترکہ ڈیوٹی کے اوقات ہے، تو ایک کام کرتی ہے صرف سر اڑاتی ہے، مجھے 4 کام کرنے پڑتے ہیں۔ تلوار کہتی ہے کون کون سے؟ اسرائیل کہتا ہے تو سر اڑاتی ہے تن سے، مجھے جسم سے روح بھی قبض کرنا ہوتی ہے، مرنے والے کا نام بھی لکھنا پڑتا ہے، اس کی ماں کا نام بھی لکھنا پڑتا ہے، پوری دنیا میں اس کا باپ بھی ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ جیو جیو، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، سلامت رہو۔ مجھے حق دا امام علی، مجھے مرنے والے کی روح قبض کرنا ہوتی ہے 1، اس کا نام لکھنا ہوتا ہے 2، اس کی ماں کا نام لکھنا پڑتا ہے 3، پوری دنیا میں گھوم کر اس کا اصلی باپ تلاش کرنا پڑتا ہے، وہ گھس جاتا ہے انجمن میں، ہائے 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 ہائے، نعرہ حیدری، سلامت رہو۔ اسرائیل کہتا ہے اونچا نہ بول، تلوار کہتی ہے میری مرضی، میں جیسے چلوں، تیری اپنی ڈیوٹی میری اپنی ڈیوٹی، جیسا کہ صاحب تیری اپنی ڈیوٹی میری اپنی ڈیوٹی، میری مرضی میں جیسے چلوں۔ اسرائیل کہتا ہے اونچا بھی نہ بول، میرے سامنے گستاخ کوئی نہیں ہو سکتا، میں اسرائیل ہوں، آسمانوں سے اترتا ہوں، آسمان کانپتے ہیں، زمین پہ آتا ہوں، زلزلے آتے ہیں، جس بستی سے گزر جاؤں اجڑ جاتی ہے، جس گھر میں جاؤں برباد ہو جاتا ہے، نبیوں کے پاس بغیر اجازت کے جانے کا پروانہ میرے پاس ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ علی کا نوکر ہوتے ہوئے تیرے ساتھ چپ کر کے کھڑا ہوا ہوں تو اسرائیل۔ جب اسرائیل نے اپنے اختیارات بتائے شاہ جی، تلوار جھوم کے کہتی ہے خاموش، اس قدر بھی نہ اونچا مقام کر، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی، خاموش، اس قدر بھی نہ اونچا مقام کر۔ اسرائیل کہتا ہے کیوں؟ تلوار کہتی ہے تو میرا ماتحت ہے، ادب سے کلام کر، شاباش شاباش شاباش، تو میرا ماتحت ہے، ادب سے کلام کر۔ تلوار کہتی ہے واجب ہے تجھ پہ، آج میرا احترام کر، چل ہٹ مجھے نہ روک، ادھر اپنا کام کر، چل ہٹ مجھے نہ روک۔ شاہ جی رات کو مصلے پہ اگر میرا شعر یاد آ جائے تو دعا کرنا، نہ یاد آئے تو کوئی دعا نہ کرنا۔ تمہیں اگر شعر اچھا لگے تو نعرہ ضرور آئے، اچھا نہ لگے تو کوئی نعرہ نہیں۔ اسرائیل کہتا ہے تلوار سے کیوں زلزلہ، توجہ میری جانے، اسرائیل کہتا ہے کیوں زلزلے مچا رہی ہے، کیوں قیامت مچا رہی ہے، کون سی ایسی جلدی ہے، زلزلہ کیوں برپا کر رہی ہے، تو بھی یہی ہے میں بھی یہی ہوں، میں نے یہی کہا ہے ذرا آہستہ چل، کیوں اتنا زلزلے مچا رہی ہے؟ علی کے کلائی چوم کے تلوار جھوم کے لہرا کے کہتی ہے کیوں زلزلہ برپا نہ کروں کائنات میں،
بپا نہ کروں کائنات میں. یہ شعر میرا دفن ہو گیا, زندگی بھر اس بستی میں نہیں آؤں گا. اگر تو نے اونچا نعرہ لگایا ساری زندگی آتا رہوں گا. تلوار کہتی ہے کیوں زلزلہ بپا نہ کروں کائنات میں. اسرائیل کہتا ہے کیوں؟ تلوار کہتی ہے کیوں زلزلہ بپا نہ کروں کائنات میں. کیوں؟ تلوار کہتی ہے آئی ہوں پہلی بار ید اللہ کے ہاتھ میں. شاباش, بلند ترین نعرہ. ہاں سلامت رہو جی. کیوں زلزلہ بپا نہ کروں کائنات میں, کیوں آئی ہوں پہلی بار. سبحان اللہ. خیبر میں یہی تلوار, احد میں یہی تلوار, بدر میں یہی تلوار, بیر العلم میں یہی تلوار. علی کے کام آتی رہی. علی کے بعد حسن کے پاس آئی, حسن نے امانت سمجھ کے رکھ دی. کائنات میں ایک مظلوم ایسا ہے سارا دن تلوار واسطے دیتی رہی, مجھے آزما. حسین کہتا میں غریب ہوں. شاباش 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 شاباش. حسین کہتا ہے میں. تلوار کہتی ہے عباس میرے سامنے گیا, میں کہتی رہی. اکبر میرے سامنے گیا, میں کہتی رہی. قاسم کی لاش کے ٹکڑے میرے سامنے تو نے چنے, میں کہتی رہی. اون و محمد میرے سامنے گرے, میں کہتی رہی. حسین کہتا ہے میں غریب. اس سے آگے میں نے زندگی میں کبھی نہیں پڑھا. آج تجھے سمجھانے کے لیے دو لفظ کہتا ہوں. آخر تلوار کہتی ہے اپنی ماں سے شرمسار نہ کر, اپنے بابا سے شرمسار نہ کر. بسم اللہ. میں بتاتا ہوں قبلہ, میں نوکر آپ کا یہی کہہ رہا ہوں. جب تلوار نے کہا ماں زہرا کا واسطہ کوئی کام تو بتا, اس وقت زمین پہ بیٹھ کے تلوار کو نیام سے نکال کے حسین کہتا ہے کرے گی غریب کا کام. آواز آئی جنگ کرنی ہے. حسین کہتا ہے نہ لڑنا ہے, نہ تیرے دشمن مارنے ہیں, نہ پھر کام کیا ہے. حسین چپ کر کے آہستہ سے رو کے کہتا ہے میں غریب ہوں, کوئی کام نہیں بتاتا. ایک کام آ پڑا ہے, کوئی اور رہ نہیں گیا. میرا 6 ماہ کا اصغر مر گیا ہے, اس کی قبر بنا دے. شرم کر کے روتا ہے, شرم کر کے روتا ہے. شاہ جی میرے بھائی فدا حسین شاہ صاحب نے ابھی ممبر پہ آ کے کہا تھا زادی صاحب کا جملہ کہ ہم سید اجڑ گئے ہیں. کوئی سید یہ نہ کہا کرے ہم آباد ہیں. میں پڑھتا ہوں مصائب. تو رکھ پتھر میرے سامنے, اگر دوپہر کے اس وقت پتھر میں سے پانی نہ نکلے. شاہ جی حسین کے مصائب کس کام کے؟ برداشت کر کے دکھا, اگر برداشت کر سکتا ہے. حسین اتنا بڑا مظلوم ہے, ماں چھوڑ گئی. ہاں قبلہ, ایک ضرب پہ نانے نے کہا علی اور فاطمہ تم جانو حسین جانے, میں جا رہا ہوں. دوسری ضرب پہ علی کہتا ہے بطول تو جان حسین جانے. لیکن ایک ضرب ایسی لگی پیسے پہ پہلو پہ ہاتھ رکھ کے زہرا کہتی ہے حسن تو جان. شاہ جی میرا جی چاہتا ہے میں بھی روؤں. اس مجلس اعزاز میں میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں جو مجلس کے دوران ان کو میلی نظر سے دیکھے, خدا شمر کے ساتھ اس کا حشر کرے. میں سید ہوں, یہ میری مائیں بہنیں ہیں جو بزرگ خواتین ہیں, میری سگی مائیں, میری سگی بہنیں بیٹھی ہیں. اور میری ماں بہنوں, رویا کرو زہرا کے لال کو, سنت ہے بی بی زینب کی. یہ روئے نہ روئے مرد ہیں, تم ضرور رویا کرو. 36 شہر 72 بازار 144 گلیاں 288 موڑ 2 لاکھ کے ہجوم کے سامنے زینب ایک چادر کی بھیک مانگ کے کہتی کہ یہ کلثوم میرے بھائی کا کوئی پرسا نہیں دیتا.
شاباش شاباش الحمدللہ. شاہ جی میرا جی چاہتا میں اس وقت کا واقعہ سناؤں. ہے اجازت بابا؟ شمشیر نقوی صاحب اجازت ہے؟ اور کوئی سید بیٹھا ہو تو مجھے اجازت. اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے کوئی سید دادی میری ماں بہن بیٹھی ہو مجھے اجازت دو. 2 لفظ سناتا ہوں. سارے چلے گئے, بچ گیا اکیلا حسین چپ کر کے بیٹھا ہے. میں نے پہلے کہا پتھر میرے سامنے رکھ, حسین کے مصائب سن سکے. وہ میرے چھوٹے چھوٹے بچوں, 10ویں کا دن جب ہو, محرم کی 10ویں ہو, اپنی ماں سے کہا کرو اس وقت دودھ یا شربت یا ٹھنڈا پانی بالٹی میں بھر دے, آ کے گلی میں کھڑے ہو جایا کرو. کوئی چھوٹا بچہ گزرے کہا کرو اصغر پیاسا مر گیا, آ تو پانی پی لے. سلامت رہو بھائی, سلامت رہو. رت ہے مصائب کی. یہ دیکھو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں. اصغر کی پیاس کو یاد کر کے مجھے علی کی عزت کی قسم, یہ وہ اصغر ہے, وہ میری ماں, یہ وہ اصغر ہے زندان شام میں, شام کے زندان میں آدھی رات کو اصغر کی ماں رباب روتے سوتے ہوئے نیند میں زمین پہ ہاتھ پھیر کے کہتی اصغر اللہ جانے تو کہاں سویا ہے. بی بی زینب کہتی کس کو ڈھونڈ رہی ہے, آنکھیں مل کے کہتی ابھی تو یہاں تھا. سلامت رہو, سلامت رہو. ہائے 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 ہائے. حوصلے سے سنتا جس کی آنکھوں میں ابھی تک کوئی آنسو نہیں آیا, یہاں پردے میں یہیں کہیں صبح سے بیٹھی ہوگی, شام کے سنگریزوں پہ زخمی ہتھیلیاں ٹیک کے اٹھی ہوگی. کہا ہوگا اما فضا میرے بھائی کا پرسہ دینے والے آئے ہیں, دور کا سفر ہے, آپ پرسہ لے آئے, تم پانی بھی پی لو گے, کھانا بھی کھا لو گے. وہ شام کی مسافرہ ہے, نہ تم نے پانی پوچھا نہ میں نے پانی پوچھا, پیاسا رہنے کی عادی ہے, آپ مل کے اسے پرسہ دے. ہے جان جی, اکیلا بچ گیا حسین. میں مصائب پڑھ جاؤں گا, روک اس لیے گیا ہوں تو سانس لے لے. حسین کے مصائب برداشت کرنا تیرا کام نہیں. میں لفظ کہتا ہوں تو سن. شاہ جی 71 لاش اٹھائی ہوئی, 3 دن کا پیاسا, 9 دن کا روزہ دار, سامنے بہنوں کے خیمے چپ کر کے بیٹھا ہے, قبضہ تلوار پہ پیشانی ہے. عمر ابن سعد کہتا ہے اس کا کوئی نہیں رہ گیا, جو اب زیادہ ظلم کرے گا زیادہ انعام دوں گا. 6 قاتل نکلے ہیں قبلہ گھوڑوں پہ, سدھا کھڑی ہے خیمے کے دروازے پہ, پیچھے زینب و کلثوم کھڑی ہے. سدھا نے 6 قاتلوں کو آتے دیکھا, آسمان کی طرف دیکھ کے آہستہ کہتی ہے بار الہا اتنا غریب تو نہیں تھا. شرم کر کے رو رہا ہے, اتنا غریب تو نہیں تھا. بی بی زینب کہتی ہے اما فضا کیا ہوا؟ آواز آئی دعا کر اما مر جائے. آواز آئی کیوں؟ کہ قاتل 6 ہیں, حسین اکیلا ہے. سکینہ کہتی ہے دادی اما, دادی فضا یہ قاتل کیا چاہتے ہیں؟ فضا کہتی ہے ابھی ابھی عمر ابن سعد نے منادی کرائی ہے, اس کا کوئی نہیں رہ گیا, جو جتنا ظلم کرے گا اتنا زیادہ انعام دوں گا. یہ زر جوہر دولت کے لالچ میں حسین کو ذبح کرنے آ رہے ہیں. مجھے پاک بطول کی چادر کی قسم, 3.5 سال کی سکینہ دوڑ کے ہر خیمے میں گئی, اپنا دامن پھیلا کے کہتی ہے بیویو کسی کے پاس زیور ہے جہاں ڈال دو, میرے بابا کا کوئی نہیں رہ گیا, میرے بابا کے قاتل آ رہے ہیں, میں انہیں جا کے دوں گی, میرا بابا بچ جائے گا, تمہیں دوبارہ لے کے دے دوں گی. سلامت رہو بھائی. بابا بزرگ ہر مجلس میں تو ہوتا ہے. شاہ جی اجازت ہو تو بات کر دیتا ہوں, اگر اجازت ہو 2 لفظ اور پڑھوں. میرا بھائی, سگا بھائی, نہ حکومت کی ملازمت کی پرواہ. جی حسین کہتے ہیں تجھے اجازت دے دوں, ہو سکتا ہے کوئی گستاخ میری بہن کے خیمے کے پاس پہنچ جائے, میں مر جاؤں گا, میں حسین ہوں, غیرت مند ہوں. ہاں بھائی سنتا. شاہ جی آپ نے کہا ہے اسی لیے بیٹھے. 2 لفظ مصائب کے میں پڑھتا ہوں.
مل کے میں تیری گردن میں باہیں ڈال کے تو میری گردن میں باہیں ڈال کے دو سید آپس میں پرسا دیں گے. یہ مومن ہیں, آپس میں گلے مل کے حسین کو روئیں گے. اکیلا حسین بیٹھا قبلہ, قبضہ تلوار پہ ہے پیشانی. اب دیکھ میری طرف, چپ کر کے بیٹھا ہے. 6 قاتل آئے ہیں, آ کے ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں. حسین چپ ہے. ہائے او میرا مولا. پہلا قاتل ہے مرثد ابن اخنس, کہتا ہے پہلا ظلم میں کروں گا, قبر تک یاد رکھے گا. کہتے ہیں کر ظلم. گھوڑے سے اترا, بہنیں دیکھ رہی ہے. حسین کے سامنے بیٹھ گیا 3 قدم پہ. ہے اجازت پڑھ دوں؟ برداشت کر جاؤ گے؟ پڑھ دوں میں قبلہ؟ اگر غلط پڑھوں زینب شفاعت نہ کرے, اگر صحیح پڑھوں تو نہ روئے, تو جان زینب جانے. پہلا قاتل مرثد ابن اخنس اترا ہے. او میری ماں, او میری بہنوں, 3 قدم پہ بیٹھ کے کہتا ہے حسین حسین. اجازت دیے تو پڑھ رہا ہوں. حسین حسین. تیسری آواز پہ تیرے آقا نے زخمی پیشانی اٹھائی تلوار سے. ادھر حسین کی پیشانی تلوار سے اٹھی, ادھر اس بغیرت نے ایک وزنی پتھر لے کے حسین کی زخمی پیشانی پہ اتنے زور سے مارا, حسین کے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف آئے. 3 دفعہ آواز آئی, واہ غربتا واہ غربتا. ہائے او میری غربت, کرتا ماتم کرتا ماتم. ہاں روتے آؤ بھائی, روتے آؤ روتے آؤ. 2 لفظ اور پڑھتا ہوں. ابھی سنبھلا نہیں سید دادا, حسین سنبھلا نہیں. میں نے وعدہ کیا ہے تو اٹھ کے ایک دوسرے کی گردن میں باہیں ڈال کے نہ روئے. حسین کے مصائب کوئی نہیں. ابھی حسین سنبھلا نہیں. ایک ظالم نے نیزہ مارا, دایاں ہاتھ زمین پہ ٹیک کے نیزہ نکالا, خون کا فوارہ چھوٹا. حسین کہتا ہے اماں تیرا ادھار اتر گیا. شاباش بھائی. حسین کہتا ہے اماں تیرا ادھار اتر گیا. ابھی اگر اور سننا چاہتے ہو, میں چاہتا ہوں بات کروں, اگر اور سننا چاہتے ہو, یا حسین مولا مجھے معاف کرنا, بی بی زینب میں تیرے بھائی کا مصائب پڑھ رہا ہوں, میں مر جاؤں, میری معراج. قبلہ ایک لفظ اور پڑھنے دے مجھے. یہ مومن ہے, یہ مومن ہے. دیکھے نا سید ہے, اور مجھے حسین کی عزت کی قسم, اسے کھڑا کر کے مجھے اس کی قسم. تیسرا ظالم ہے محمد بن اشعث بن قیس کندی ملعون. یہ کہتا ہے تمہیں ظلم کرنا نہیں آیا. آگے بڑھ کے میری ماں بہن, اس نے دایاں ہاتھ اٹھایا حسین کے رخسار پہ, اتنے زور سے تبادلہ مارا. 3 دفعہ آواز آئی, اماں